آج پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بڑا اہم دن تھا کیونکہ آج ان کی تمام لیڈرشپ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچی ہوئی تھی. تو تھنگز آر ناٹ ٹو گڈ فار عمران خان صاحب. مطلب اس قسم کے انڈیکیشنز جو آ رہے ہیں نا, ہمیں 2 سال میں یہ نہیں پتا چلا کہ آپ ہمارے بھائی سے چاہتے کیا ہیں, اور ہمیں آپ دھمکیاں دیتے ہیں, ہمیں آپ کہتے ہیں کہ جناب گاڑی آپ کی الٹا دی جائے گی. یہ بڑی ایک سیریس تھریٹ ہے علیمہ خان صاحبہ کو جو دی گئی ہے. بنگلہ دیش سے ایک بڑی امپورٹنٹ خبر آئی ہے. پیپلز پارٹی کے سابق وزیر ہیں, وہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈوں کو آگ لگا رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے اوپر تبصرہ اور تجزیہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. کیا کچھ ہوا ہے پاکستان کے اندر بھی اور اس کے ساتھ ساتھ خطے کے اندر. بنگلہ دیش سے ایک بڑی امپورٹنٹ خبر آئی ہے, وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے, اور بھارت کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان کی, اور آج پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بڑا اہم دن تھا کیونکہ آج ان کی تمام لیڈرشپ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچی ہوئی تھی. وہاں پہ کیا گفتگو ہوئی ہے اسے سب سے پہلے ڈسکس کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. نیچے اپنے واٹس ایپ چینل کا لنک ہم شیئر کر رہے ہیں اور پن کر رہے ہیں اسے کامنٹ سیکشن میں, آپ اسے پریس کر کے ہمارے واٹس ایپ چینل کو بھی جوائن کر سکتے ہیں. اچھا جی, سب سے پہلی بات تو یہ کہ آج کا دن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیوں امپورٹنٹ تھا. ایک تو جو القادر ٹرسٹ کیس ہے جس کی اپیل جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑی دیر سے پینڈنگ ہے اور وہ ڈیٹ نہیں لگ رہی تھی, تو اس سلسلے میں تمام لیڈرشپ جو ہے وہ ان کو بلایا گیا تھا آج اسلام آباد ہائی کورٹ کہ جناب سارے اکٹھے ہوں کیونکہ وہاں پہ جو ہے وہ احتجاج کیا جائے, وہاں پہ یہ بات کی جائے. اس سلسلے میں شیخ وقاص سکرم نے ایکچولی ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا علیمہ خان صاحبہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا, علی امین گنڈا پور, ممبران صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا اور ممبران قومی اسمبلی پاکستان اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو ان کا وعدہ یاد دلانے کے لیے موجود. یہ احتجاج عمران خان صاحب کی کیس کی تاریخ نہ لگانے کی وجہ سے کیا جا رہا ہے. پچھلی دفعہ چیف جسٹس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ یہ کیس لگا دیں گے, مگر وعدہ پورا نہ کیا, جس کی وجہ سے ممبران صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا اور ممبران قومی اسمبلی ہائی کورٹ کے سامنے وزیر اعلیٰ سمیت عمران خان صاحب کی بہن سمیت موجود ہیں. تو بیسکلی یہ ایک ٹیکٹک تھا کہ کسی طرح جو ہے وہ ڈیٹ لگوائی جائے. اب اس میں ہوا یہ ہے کہ اس میں وزیر اعلیٰ کی جو ہے علی امین گنڈا پور کی, ان کی ملاقات ہوئی چیف جسٹس سے, اور بھی پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ تھی ان کی بھی جا کے ملاقات ہوئی, اور فیصلہ یہ ہوا ہے کہ 5 تاریخ کو عید سے پہلے یہ ڈیٹ جو ہے وہ لگائی جائے گی. اب اس موقع کے اوپر اب ذرا اس کو تھوڑا سا ایویلیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. بعد میں جو میڈیا ٹاک ہوئی ہے, لطیف کھوسہ نے گفتگو کی, علی امین گنڈا پور نے گفتگو کی, بیرسٹر گوہر نے وہاں پہ گفتگو کی. ایک جو تاثر تھا کہ جناب شاید عمران خان صاحب جو ہیں وہ عید سے پہلے رہا ہو جائیں گے, تو اس کا علیمہ خان صاحبہ نے ایکچولی ایک ذکر کیا. انہوں نے کہا جی مجھے بیرسٹر گوہر کے حوالے سے لوگوں نے بتایا ہے کہ جی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ 5 تاریخ یعنی عید سے پہلے جو ہے وہ رہا ہو جائیں گے. تو انہوں نے جرنلسٹ کو کہا کہ پوچھیں, یہ ساتھ ہی کھڑے میں, آپ ان سے پوچھیں بیرسٹر گوہر سے کہ کیا عمران خان صاحب واقعی 5 تاریخ کو جو ہے وہ رہا ہو جائیں گے. مطلب انہوں نے بڑا ایک لائٹ ہارٹڈ ویٹ میں کہا, کوئی سختی نہیں تھی اس میں. تو فوراً بیرسٹر گوہر نے وہاں پہ جواب دیا. انہوں نے کہا نہیں میں نے یہ نہیں کہا, میں نے یہ کہا تھا کہ عید سے پہلے جو ہے ان کے کیس کی تاریخ لگ جائے گی. اچھا, اب وہ بیسکلی لگ اس طرح رہا تھا کہ وہ میڈیا کے سامنے جو ہے نا وہ بیرسٹر گوہر کو ایک لگا رہی تھی کہ اب ذرا دیں اس کا جواب دیں. لیکن اس ساری چیز کے اندر 2-4 پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. یہ جو پوری میڈیا ٹاک ہوئی ہے, 5 تاریخ کی ڈیٹ تو لگ گئی ہے, لیکن پوری جو میڈیا ٹاک ہوئی ہے نا اس میں 4-5 چیزیں نکلی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ علی امین گنڈا پور کا وہاں پہ ہونا اور بیرسٹر گوہر کا ہونا وہ اس بات کا ایک ثبوت ہے کہ چیزیں جو ہے نا وہ ریزالو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں. ورنہ آپ کو یہ سائٹ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے کہ بیرسٹر گوہر, علی امین گنڈا پور اور علیمہ خان تینوں ایک ہی جگہ کے اوپر جو ہے وہ کھڑے ہوں اور میڈیا ٹاک کر رہے ہوں. تو تینوں کا وہاں پہ اکٹھے کھڑے ہونا جو ہے ایک چیز سگنیفائی کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں ایک ڈاؤٹ رکھوں گا کہ ہو سکتا ہے چیزیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے پازیٹیو ایریا کے اندر جو ہیں وہ جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, 5 تاریخ کی ڈیٹ لگ جانے کا مطلب ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ضروری نہیں ہے, آئی ڈونٹ نو, آبویسلی میں کوئی پریڈکشنز نہیں کر سکتا, لیکن ضروری نہیں ہے کہ 5 تاریخ کا مطلب یہ ہے کہ اس دن عمران خان صاحب کی رہائی بھی ہو جائے گی اور اسلام آباد ہائی کورٹ آرڈر دے گا اور عمران خان صاحب کی رہائی ہو جائے گی. کیونکہ علیمہ خان صاحبہ خود بھی اس بات کے شک کا اظہار کر رہی ہیں, وہ خود بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ ایسا نہیں ہے, ڈیٹ البتہ جو ہے وہ لگ جائے گی. دوسری بات یہ کہ لیٹسٹ جو چیزیں جیل سے سننے کو ملی ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے, اس کے اپنے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بہت سختی بڑھ گئی ہے. کل نئی مہندر پنچوتا نے اس کے اوپر پورا ٹویٹ کیا کہ جی بشرا بی بی کے لیے جو ہے انہوں نے کمپلین کی ہے کہ ان کی جو ہے وہ 1 دن اور 1 رات جو ہے وہ پوری لائٹ بند کر دی گئی, ان کی طبیعت خراب ہو گئی, وہ بہت مشکل میں تھی. اوبویسلی آج کل گرمی کے دن ہے اور آپ اندازہ کیجئے کہ اگر سیل کے دروازے ہی بند کر دیے جائیں, لائٹ بند کر دی جائے تو پھر آپ کا کیا حال ہوگا.
تو اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم نے ان کے لیے کتابیں بھیجی ہیں, وہ کتابیں ان کو نہیں ملیں. عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کے حوالے سے جو ہے کافی ریسٹرکشنز ہیں. تو تھنگز آر ناٹ ٹو گڈ فار عمران خان صاحب. مطلب اس قسم کے انڈیکیشنز جو آ رہے ہیں نا وہ کہ بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں. لیکن آبویسلی اور جو سب سے میرے خیال میں جو بڑا پوائنٹ تھا وہ علیمہ خان صاحبہ نے جو گفتگو کی ہے نا, اس گفتگو کے اندر ایک ڈیسپریشن نظر آ رہی تھی. اور وہ بیسکلی انہوں نے جو گفتگو کی, انہوں نے کہا کہ جی ہمیں 2 سال میں یہ نہیں پتہ چلا کہ آپ ہمارے بھائی سے چاہتے کیا ہیں. آپ ہمارے ساتھ آ کر میز پر بیٹھ جائیں. چیف جسٹس کی مجبوری ہم سمجھ رہے ہیں, اگر پیچھے بیٹھ کر کوئی کیس نہیں لگنے دے رہا تو یہ تارڑ اور بھون سامنے آئیں. ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں کہ تمہاری گاڑی الٹا دیں گے, بھائی کو مار دیں گے. ہم نہیں ڈرتے, ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. ہمارے بھائی نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ گیو اینڈ ٹیک کرنا چاہتے ہیں تو بتا دیں کیا چاہیے. سو یہ جو گفتگو تھی نا کہ مطلب گیو اینڈ ٹیک کرنا چاہتے ہیں تو بتا دیں کیا چاہتے ہیں, آپ نے ہمارے بھائی نے کیا بگاڑا ہے, بتائیے, ہم سے بات کریں, آپ کو کیا چاہیے, کیا ہے, 2 سال سے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی آپ کو کیا چاہیے. دس ایکچولی سگنیفائز کہ دیر از نو چینل آف کمیونیکیشن. دیر از ایبسولوٹلی نو چینل آف کمیونیکیشن رائٹ ناؤ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان, جس کی وجہ سے ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر پبلک پوسچرنگ کے اندر آ کے اس قسم کی باتیں ہونا شروع ہو جائے نا. اب مجھے پتہ ہے, میں جانتا ہوں کہ اس وقت جو ہے نا آج کے دن میں آئی کین ٹوٹلی پریڈکٹ دس کہ ویلاگرز کا جو ہے نا وہ پورا ایک جتھا جو ہے وہ بیٹھ کے کہے گا جناب لگ گئی ڈیٹ, بس آ گیا وہ دن, کہا تھا, دیکھا, یہ ہو جائے. جو مجھے گفتگو کم از کم علیمہ خان صاحبہ کی جو لگ رہی ہے نا وہ اس کے اندر یہی امپریشن آ رہا ہے کہ تھنگز آر ناٹ ٹو گڈ. کہ جب آپ کو کیمرے کے سامنے آ کے یہ کہنا پڑ جائے کہ بتائیں آپ کو چاہیے کیا ہے, بتائیں ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے, بتائیں ہمارے ساتھ بات تو کر کے دیکھیں, ہم نے کیا بگاڑا ہے آپ کا. یہ سارے جملے جو کنسٹرکٹ ہوئے نا. اب میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں نا, علیمہ خان صاحبہ جو ہے نا وہ ٹھیک ہے اس وقت ایک سینئر پوزیشن, ایون دو ٹیکنیکلی اسپیکنگ وہ پارٹی کے اندر نہیں ہے, لیکن شی از رننگ دا شو. پاکستان تحریک انصاف کا جو شو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ ہی رن کر رہی ہیں, اس میں دیر از نو کوشچن اباؤٹ دیٹ. مطلب آپ اسی سے اندازہ کر لینا کہ مطلب جس لائن کے اندر وہ کھڑی ہوئی ہیں اسی میں علی امین گنڈا پور بھی ہیں, اسی میں بیرسٹر گوہر بھی ہیں, اسی لائن میں کھڑے ہو کے علیمہ خان صاحبہ گفتگو کر رہی ہیں. اور وہ ڈائریکٹلی کہہ رہی ہیں, یہ بات بیرسٹر گوہر نہیں کہہ رہا, یہ بات علی امین گنڈا پور نہیں کہہ رہا, یہ لطیف کھوسہ ساتھ کھڑا ہوا ہے وہ نہیں یہ بات کہہ رہے, علیمہ خان صاحبہ یہ بات کریں گے بتائیں آپ کو چاہیے کیا ہے. اور ہمیں آپ دھمکیاں دیتے ہیں, ہمیں آپ کہتے ہیں کہ جناب گاڑی آپ کی الٹا دی جائے گی. یہ بڑی ایک سیریس تھریٹ ہے علیمہ خان صاحبہ کو جو دی گئی ہے. یہ انہوں نے پہلی دفعہ اس قسم کا ذکر کیا ہے کہ جی گاڑی الٹ جانے کے حوالے سے دھمکی دی گئی ہے. سو all these things are actually indicating کہ things are not too good. اور کوئی بریک تھرو مجھے فی الحال نظر نہیں آ رہا. اوبیسلی ابھی بھی ایک ٹائم ہے, کتنے کہ 4 اور 5 ابھی تقریباً 9 دن ہیں, 8-9 دن ہیں اس ڈیٹ کے لگنے میں. 8-9 دن کے اندر اگر کوئی بریک تھرو ہو جائے تو میں نہیں جانتا, لیکن اس وقت جو ہے وہ چیزیں کچھ زیادہ اچھی نہیں لگ رہی. بیرسٹر گوہر نے اس موقع پہ کہا جی انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. نواز شریف کو پہلے کیس میں 70 دن بعد ضمانت ملی, اور دوسرا کیس جس میں انہیں 10 سال کی سزا ہوئی اس میں 91 دن بعد ضمانت ملی. القادر کیس 5 جون کو سنا جائے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان عید سے پہلے رہا ہو جائیں گے, میں نے کہا تھا کہ کیس لگ جائے گا, وہی جو میں ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے آپ سے میں بات کر رہا تھا. تو میں تو البتہ ضرور یہ کہوں گا کہ اگر یہ عید گزر گئی نا اور عمران خان صاحب رہا نہ ہوئے تو دوبارہ میں آپ سے وہی کہوں گا کہ وہ جتنا لونڈا لپاڑا ہے نا, جس میں کئی سینئر لونڈے لپاڑے بھی ہیں جو بیٹھ کے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں, جا کے ان سے کوشچن کیجیے گا. نا گو اینڈ کوشچن دیم کہ بے شرمو تمہیں شرم نہیں آتی, تم بیٹھ کے جھوٹی تسلیاں دیتے ہو لوگوں کو کہ جناب اب رہا ہو جائیں گے تو تب رہا ہو جائیں گے. کیوں لوگوں کے ایموشنز کا مذاق اڑاتے ہو؟ یو آر بیسکلی انسلٹنگ اے پاکستان تحریک انصاف سپورٹر اینڈ ورکر بائی ڈوئنگ آل دیز تھنگس. ڈونٹ ڈو دیٹ. ان کو ریالٹی بتاؤ, جو بھی سچویشن ہے, چاہے کڑوی کیوں نہ ہو. میں بار بار کہتا ہوں کڑوا ہو لیکن سچ ہو, سچ ہونا چاہیے. مطلب اس کے اندر جھوٹ کا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے. آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے ہیں اور ابھی بہت سی چیزیں ہیں جو ابھی پینڈنگ ہے. مثال کے طور پہ ایک صاحب نے جو ہے وہ یہ بھی ایک کہا ہے کہ جناب جنرل فیض کے حوالے سے بس یہ فیصلہ آنے لگا ہے. جنرل فیض کے یہ بھی چند یوٹیوبروں کی جانب سے نا میں نے دیکھا کہ جنرل فیض کے حوالے سے اس ہفتے فیصلہ آ جانا ہے. تو مجھے اس کا بھی انتظار ہے. اے ہفتہ نہیں جو پورا ہون دینا میں تانوں دس دیا, کیونکہ ہم لوگ نا ساتھ ساتھ ان یوٹیوبروں کو چیک بھی کرتے ہیں, فیکٹ چیک بھی کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگے. میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ یہ اس قسم کے جو کلیمز کرتے ہیں نا اس کو جا کے نوٹ کیا کریں. اگر کوئی کہہ رہا ہے نا جی جنرل فیض کے حوالے سے اس ہفتے فیصلہ آ جانا ہے, رائٹ اٹ ڈاؤن. اگر کوئی کہہ رہے جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ عید سے پہلے رہا ہو جائیں گے, رائٹ اٹ ڈاؤن. آگے بندے کا نام بھی لکھیں, اے فلاں بندے نے میں نے کیا سی, تاکہ نیکسٹ ٹائم جب آپ جا کے اس کی ویڈیو کو کلک کریں نا تو وہ چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یار اس بندے نے یہ کلیم کیا ہوا ہے اور یہ تو ہوا نہیں, اس نے جھوٹ بولا تھا, اس نے مجھے بیوقوف بنایا تھا, اس نے مجھ سے صرف ویوز لینے کی خاطر یہ جھوٹ بولا تھا. تو یو شوڈ نو اٹ, یو شوڈ نو آل دیز ڈیٹیلس. اچھا جی, اس کے علاوہ
ایک اور معاملہ وہ ہے جناب مخصوص نشستوں کے حوالے سے نظر ثانی کیس جو تھا، جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 11 رکنی آئینی بینچ جو اس کیس کی سماعت کر رہا ہے، سماعت کے آغاز پہ سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی روسٹرم پر آئے۔ جسٹس جمال بندوخیل نے پوچھا کہ جی آپ نظر ثانی کی حمایت کر رہے ہیں یا مخالفت؟ آپ کو تو اس کی حمایت کرنی چاہیے تھی، جس پہ فیصل صدیقی نے کہا کہ ہمارا انداز محبت والا ہے، ہم ہار کر بھی جیت جاتے ہیں۔ کہنے کا مقصد ان کا بیسکلی یہ تھا کہ بھئی آپ تو سنی اتحاد کونسل کے وکیل ہیں اور سیٹیں جو ہے وہ تو پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ دی گئی تھیں، تو آپ کو تو ایکچولی کنٹیسٹ کرنا چاہیے اس چیز کو۔ تو اس کے اوپر اب ظاہری بات ہے گیم تو دونوں کی مل کے چل رہی ہے نا، سنی اتحاد کونسل اور پاکستان تحریک انصاف کی مل کے یہ گیم چل رہی تھی، تو انہوں نے کہا جی ہم جو ہے وہ ہار کر بھی جیت جاتے ہیں۔ فیصل صدیقی نے نشاندہی کی کہ ایسا بینچ نظر ثانی سن رہا ہے جس میں ججز کی اکثریت نے اصل کیس کو سنا نہیں ہوا، تو انہوں نے کہا کہ میں اسی لیے دلائل ذرا تفصیل سے دوں گا، پورا پس منظر بتاؤں گا، مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا کیسے تھا۔ 13 میں سے 11 ججز نے کہا کہ نشستیں پی ٹی آئی کی بنتی ہیں، یہ 8 ججز کا نہیں 11 ججز کا فیصلہ تھا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیا کہ نظر ثانی لیکن صرف اقلیتی فیصلے کے خلاف دائر کی گئی ہے۔ وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات نہیں مانے، الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف سے نشان چھین لیا، یہ وہ نقطہ ہے جہاں سے تنازع شروع ہوا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے فیصل صدیقی سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ اصل کیس تھا۔ وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ حالانکہ ان جماعتوں کو ان کی مناسب نمائندگی سے نشستیں مل چکی تھیں، مخصوص نشستوں سے متعلق قومی اور صوبائی اسمبلی کی 78 نشستیں ہیں جن پر تنازع ہے، اگر یہ نشستیں دیگر سیاسی جماعتوں کو دے دی جائیں تو حکومت کو 2/3 اکثریت مل جائے گی، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ متنازع 2/3 اکثریت ہوگی۔ جسٹس مصطفیٰ ہلالی نے فیصل صدیقی سے پوچھا کہ آپ سنی اتحاد کونسل کے وکیل ہیں یا پی ٹی آئی کے؟ کیا آپ کو پی ٹی آئی نے اتھارٹی دے رکھی ہے کہ ان کی طرف سے بھی بولیں؟ اس پہ وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ میں پی ٹی آئی کا وکیل نہیں ہوں۔ جسٹس مصطفیٰ ہلالی نے فیصل صدیقی کے بیان پر ریمارکس دیے کہ چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ بعد میں عدالت نے مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت جو ہے وہ 29 مئی تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ اچھا ایک اور چیز میں شیئر کرنا چاہوں گا، یہ فوٹیج سامنے آئی ہے اور یہ بیسکلی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کل جو ہے وہ پشاور کے اندر ایک احتجاج کیا گیا۔ ہم پچھلے ویلاگ میں اسے کور نہیں کر سکے، لیکن اب آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں، جس کے اندر جو ہے بڑا وہاں پہ لاٹھی چارج ہوا، آنسو گیس کی شیلنگ وغیرہ ہوئی، یہ سب کچھ پشاور کے اندر ہوا۔ اور وہ پیپلز پارٹی بیسکلی یہ احتجاج جو ہے وہ کرپشن کے حوالے سے کر رہی تھی، کرپشن کے خلاف جو ہے وہ یہ احتجاج کر رہی تھی، جس پہ کافی زیادہ جو ہے وہ وہاں پہ لاٹھی چارج وغیرہ کیا۔ اب ظاہری بات ہے وہاں پہ جو پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ہمارا بھی یہاں پہ ایک ریڈ زون ہے، آپ اس کے سامنے احتجاج نہیں کر سکتے، بالکل اسی طرح جس طرح اسلام آباد کا بھی ایک ریڈ زون ہے جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو الاؤڈ نہیں تھا کہ وہ آ کے احتجاج کریں، یا ایون کراچی کے اندر بھی ہوتا ہے، کراچی کے اندر بھی جو ہے ایک ریڈ زون کا ایریا ہے جس کے اندر پریس کلب سے باہر، کراچی پریس کلب سے آگے اگر وہ سندھ اسمبلی کی طرف واک کرنے کی کوشش کریں یا گورنر ہاؤس کی طرف واک کرنے کی کوشش کریں تو ان کو روک لیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ کے پی پولیس کا بھی یہ کہنا ہے کہ جی ہم نے اس وجہ سے احتجاج نہیں کرنے دیا۔ پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ جناب ڈیموکریٹک آپ رائٹس کی بات کرتے ہیں، ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، تو پھر اگر آپ احتجاج کرتے ہیں تو پھر ہمیں بھی احتجاج کرنے کا حق ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اس دوران ایک فوٹیج سامنے آئی ہے، یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب پیپلز پارٹی کے سابق وزیر ہیں ملک عظمت، اور وہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈوں کو آگ لگا رہے ہیں۔ اب یہ جو سٹیپ ہے اس قسم کا، ٹھیک ہے آپ کی، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کی مخالفت ہے، آپ کا کچھ بھی ہے، بٹ دس از ڈیگریڈنگ، دس از ایبسولوٹلی ڈیگریڈنگ۔ کیونکہ دیکھیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب تک آپ سب کی رسپیکٹ نہیں کریں گے نا، ساری جماعتوں کے سارے نظریات کی سب کی رسپیکٹ نہیں کریں گے، اور یہ میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی بالکل اسی طرح ہی کہتا ہوں کہ جس طرح 9 مئی کو انہوں نے جو کچھ کیا وہ غلط تھا، وہ جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، کسی صورت جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح اگر اس جماعت کے جھنڈے کے ساتھ یہ اس قسم کی حرکت کی جائے کہ آپ بیٹھ کے آگ لگانا شروع کر دیں تو پھر وہ بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا کسی صورت بھی۔ تو اور میں حیران یہ ہوں کہ ایک ایسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی جو ایکچولی بڑی ہی لبرل اور مطلب روشن خیال لوگ رکھنے والی جماعت ہے، وہ اس قسم کی حرکتیں نہیں کرتی کہ اس طرح دوسری جماعت کے جھنڈوں کو جو ہے وہ آگ لگائی جائے۔ تو ان کے ایک رہنما کی جانب سے اگر اس قسم کی حرکت ہوئی ہے تو یہ قابل مذمت چیز ہے۔ یہ بلا وجہ معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ مزید اشتعال دلانے والی حرکت ہے، جس سے لوگوں کا خون اور بھی زیادہ جو ہے وہ ابلے گا کہ بھئی یہ ہمارے مطلب ضروری تو نہیں ہے نا کہ آپ ہی صرف آپ کی ہی جماعت کو سارے مانتے ہوں۔ یہ جو معاشرہ ہوتا ہے نا، جو ملک ہوتا ہے، وہ مختلف رنگوں سے بنا ہوتا ہے، کوئی کسی کا کوئی بلیف سسٹم ہے، کسی کا کوئی بلیف سسٹم ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جتنے بھی بلیفس ہوں، کسی کی بھی پولیٹیکل فالوئنگ ہو، چاہے نون کی ہو، پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو، جے یو ایف اے ہو، جماعت اسلامی ہو، بے شک کریں آپ، لیکن آپس میں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مادہ پیدا کریں۔ پچھلے 10 سال کے اندر سب سے بڑی پرابلم جو اس ملک کے اندر آئی وہ یہی تھی کہ برداشت کا مادہ ختم کر دیا گیا، میں ہوں اور کوئی کچھ نہیں ہے۔ آج اگر میں اسی کی ایک ایگزامپل آپ کے سامنے میں انڈیا کے حوالے سے رکھوں، آج انڈیا کیا کر رہا ہے؟
آج انڈیا بیسکلی یہی کر رہا ہے, یہی حرکت کر رہا ہے کہ میں ہی ہوں اس خطے کے اندر جو ہے نا, بس میں ہی ہوں. یونیلیٹرلزم کے طرف وہ جا رہا ہے کہ جناب صرف میں ہوں, میرے علاوہ میرے لیفٹ رائٹ اوپر نیچے کوئی کچھ نہیں ہے. نہ پاکستان کچھ ہے, نہ بنگلہ دیش کچھ ہے, نہ نیپال کچھ ہے, نہ نیچے سری لنکا کچھ ہے, کوئی مالدیوز وغیرہ کسی کی کوئی حیثیت نہیں. بس میں ہی میں ہوں, میں اس علاقے کا جو ہے نا وہ ایس ایچ او ہوں, میں پولیس والا ہوں. یہ میں ایک ایکچولی یہ آرٹیکل آپ کے ساتھ یہاں پہ یہ شیئر کرنا چاہوں گا. یہ بنگلہ دیش کے اندر یہ لکھا گیا, اور بنگلہ دیش کے اندر یہ اس آرٹیکل کے اندر بڑی خوبصورت, میں نے پورا آرٹیکل پڑھا لیکن اس کا میں صرف ایک چھوٹا سا مطلب سمرائز کر کے اگر میں آپ کے ساتھ میں یہ پیش کروں تو اس کے اندر یہ لکھا گیا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ انڈیا کی جانب سے جو ہے وہ جس قسم کی اس وقت جو ہے وہ بدماشی دکھائی جا رہی ہے اس علاقے کے اندر, تو پاکستان, ترکی, چین اور بنگلہ دیش, ان چاروں کو مل کے جو ہے نا وہ ایک ڈیفنس پیکٹ بنانے کی بہت اشد ضرورت ہے. اب جب ڈیفنس پیکٹ کی آپ بیسکلی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے, اس میں ہتھیاروں کا لین دین آپس میں ہوتا ہے. ایک دوسرے کے حوالے سے یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر ایک پہ حملہ ہوگا تو وہ چاروں کے اوپر حملہ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے گا. اس کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کے پائلٹس کو, ایک دوسرے کی فوجوں کو ٹرین کرنے کے حوالے سے بات ہوتی ہے. اس کے اندر جو ہے وہ بیسکلی سیٹلائٹ سسٹمز جو ہیں وہ آپس میں شیئر کرنے کی بات ہوتی ہے. کافی حد تک یہ چیز جو ہے آلریڈی پاکستان اور چائنا کے درمیان تو موجود ہے, لیکن بنگلہ دیش کے اندر بھی جو ہے اب اس چیز کی ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ پاکستان, یہ انڈیا کے ارد گرد اوپر چائنا, ادھر ایک سائڈ پہ ویسٹرن سائڈ پہ پاکستان اور ایسٹرن سائڈ پہ بنگلہ دیش اور ترکی کو بیچ میں انوالو کر کے ایک بڑا ڈیفنس پیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب ظاہری بات ہے یہ ایک دم تو نہیں ہو سکتا, اس کے اندر مختلف مراحل ہوتے ہیں, اور تاکہ اس دوستی کو جو ہے وہ آگے مزید بڑھایا جا سکے, اور یہ اس قسم کی ڈیمانڈز آ رہی ہیں. میں اسی جب بات ہو رہی ہے بھارت کے حوالے سے, میں ایک اور چیز جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ مینشن کرنا چاہوں گا. یہ مختلف انڈین ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر جو ہے وہ یہ چیز چل رہی ہے بڑی دیر سے. یہ آپ دیکھیے گا, یہ ایک تصویر ہے بیسکلی جو آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جانب سے پچھلے دنوں ایک عشائیہ دیا گیا تھا, جس میں پرائم منسٹر بھی تھے, پریزیڈنٹ بھی تھے, دیگر ڈگنیٹریز بھی تھے. تو وہاں پہ ایک پینٹنگ جو ہے وہ گفٹ کی گئی اسی سلسلے میں. اب اس کو ٹوسٹنگ اس کی کیا کی گئی انڈین چینلز کی جانب سے, مختلف میڈیا آؤٹلیٹس کی جانب سے. اچھا, اس میں وہ نہیں, ہمارے اپنے یہاں پاکستان کے بھی چند لونڈے لپاڑے اس کے اندر شامل تھے, اور اس میں کہا گیا کہ جناب یہ دیکھیں, یہ ایکچولی یہ فوٹو ہے, یہ فوٹو جو ہے یہ کسی نے کہا 2019 ہے, کسی نے کہا 2017 کی ہے, یہ چائنا کی یہ فوٹو ہے, اور وہی بیٹھ کے جو ہے اس کو گفٹ کر دیا ہے. اب اس میں سے مطلب میں حیران ہوتا ہوں کہ کوئی یہ بھی چیک کرنے کی کوشش نہیں کرتا. اگر اس کو ایکچولی آپ زوم ان کر کے دیکھیں, اسی تصویر کو زوم ان کر کے دیکھیں, تو رائٹ سائڈ پہ نیچے جو لوور کارنر ہے وہاں پہ جو پینٹر ہے نا اس کا سگنیچر تک وہاں پہ موجود ہے. عام طور پہ پینٹنگز کے اندر جو ہے جب بھی کوئی پینٹر ہوتا ہے تو وہ اپنا آخر میں جا کے سگنیچر کرتا ہے ٹو مطلب ٹیک کریڈٹ فار دیٹ. سو بیسکلی یہ تصویر جو تھی وہ ایک کوئی فوٹو نہیں تھی بلکہ اس ایکچولی اے پینٹنگ, اور اس میں ایکچولی پینٹر کو تو یہ کریڈٹ دینا چاہیے کہ اس نے اتنی خوبصورتی سے مطلب یہ کام کیا ہے کہ وہ ایک لگ رہا ہے جیسے تصویر کھینچی ہوئی ہے. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے, آئی کین مجھے نہیں پتا کیونکہ میں آئی ڈونٹ نو دا پینٹر, کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انسپریشن لی ہو, کسی ماضی کی تصویر سے ایک انسپریشن لی ہو, لیکن یہ کہہ دینا کہ جناب یہ ایکچولی یہ فوٹوگراف کھینچی ہوئی اور یہ فوٹوگراف ہی جو ہے وہ آگے دے دی, اٹ از ناٹ اے فوٹوگراف, اٹ از ایکچولی اے پینٹنگ. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کا جو اس وقت ایک اچھا جس چیز کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں اس کے اندر ایکچولی ایک میزائل جو ہے وہ جو میزائل پھینکنے والا جو سسٹم ہے صرف ایک نظر آ رہا ہے, جبکہ ایکچولی پینٹنگ کے اندر 3 آف دم. تو آئی کین گیو دس کہ ہو سکتا ہے اس نے ایک ماضی کی کسی تصویر سے ایک انسپریشن لی ہو, بٹ دس از اے پینٹنگ. لیکن ظاہری بات ہے ہمارے یہاں جو اچھا وہ انٹرسٹنگ بات مجھے بڑی انٹرسٹنگ اس چیز کے اندر لگتی ہے. میں نے ایک لیٹلی میں نے ایک نیٹ ورک دیکھا ہے. نیٹ ورک کیا دیکھا ہے کہ وہاں سے انڈیا کے جو چینلز ہیں, ظاہری بات ہے وہ تو پاکستان کے اگینسٹ پروپیگنڈا کر رہے ہیں نا, وہ تو اس وقت فل ٹائم 24 گھنٹے ان کا یہی کام ہے, کوئی بھی چیز کو اینٹی پاکستان کس طرح بنانا ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. ہمارے چند یوٹیوبر جو پاکستان کے اندر نہیں ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ انڈین میڈیا کی اٹھائی ہوئی ان چیزوں کو بیٹھ کے اپنے یوٹیوب چینلز کے اوپر چلا رہے ہیں. کانٹینٹ ادھر کا ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنی اینگلنگ کے ساتھ چیزیں چلا رہے ہیں, یہ اپنی کھنس نکال رہے ہیں بیٹھ کے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, شہباز شریف کے حوالے سے. ٹھیک ہے بھائی آپ کا اپنا ہوگا, لیکن آپ اپنی تنقید کریں نا. آپ اس بات پہ تنقید کریں جی عمران خان کی ڈیٹ نہیں لگ رہی, آپ اس بات پہ تنقید کریں کہ عمران خان کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے, علیمہ خان جو ہیں وہ ڈیسپریٹ ہیں, اس کے اوپر 100 دفعہ بات کریں.
اور جو کانٹینٹ یا جو چیز وہ اٹھاتے ہیں آپ کے وائی از اٹ کہ یہ آپ کے یوٹیوب ویڈیوز کے اندر بھی وہی چیز نظر آتی ہے؟ وائی از دیٹ؟ ایسی کیا بات؟ مطلب وہ یہ کہتے ہیں، فار ایگزامپل وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب پاکستان جو ہے وہ جنگ نہیں جیتا، وہ یہ بات کہتے ہیں، آپ بھی ساتھ ہی یہی بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جہاز نہیں گرے، آپ بھی کہتے ہیں کہ جی انڈیا کے جہاز نہیں گرے۔ وہ کہتے ہیں جی پاکستان جنگ نہیں جیتا، آپ بھی کہتے ہیں پاکستان جنگ نہیں جیتا۔ یہ کیا چکر ہے؟ وائی از دیٹ؟ کیا اتنی نفرت ہو گئی ہوئی ہے کہ اب ایکچولی آپ نے پاکستان کے بھی خلاف جانا ہے؟ مطلب ٹھیک ہے آپ حکومت کے خلاف جائیں، آپ کا اسٹیبلشمنٹ سے پڑھا، آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جائیں، لیکن اب آپ پاکستان کے بھی خلاف جانا شروع ہو جائیں گے۔ اتنی نفرت صرف اپنا کانٹینٹ بیچنے کی خاطر؟ میرے لیے یہ بڑی سرپرائزنگ بات ہے، جبکہ ایکچولی آپ نے کرٹیسائز کرنا ہے۔ آئے میرے ساتھ بیٹھے، میں آپ کو بتاتا ہوں شہباز شریف کے اوپر کس کس بات کے اوپر کرٹیسائز کیا جا سکتا ہے۔ بہت سی ایسی باتیں، مطلب مثال کے طور پہ آج ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں انڈیا کی بات کرتا ہوں، پھر میں اس کو پاکستان سے کو ریلیٹ کروں گا۔ میں بھی دیکھ رہا تھا کہ انڈیا والے کہہ رہے تھے کہ جناب ہماری جو اکانومی ہے نا وہ جاپان سے بھی اوپر چلی گئی ہے، ناؤ وی آر دا فورتھ لارجسٹ اکانومی ان دا ورلڈ۔ وہ اسی بات پہ بھنگڑے ڈال رہے ہیں پچھلے 24 سے 48 گھنٹے میں نا، اسی بات پہ بھنگڑے ڈال رہے ہیں کہ ہم نے جاپان کو اوورٹیک کر لیا ہے اور ہم اب دنیا کی چوتھی بڑی اکانومی بن گئے ہیں۔ اچھا اس کے اندر ڈنڈی کیا مارتے ہیں؟ وہ یہ نہیں بتاتے کہ جناب وہ چوتھی بڑی اکانومی بن تو گئے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی پاپولیشن اور ایریا بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے بنے ہوئے ہیں۔ آپ کی جو آبادی ہے اس کا سائز اتنا بڑا ہے، جاپان جس کی آبادی جو ہے وہ آپ کا میرے خیال میں 20% بھی نہیں بنتی، لیکن وہ آپ سے بڑی اکانومی تھی۔ آپ بیسکلی صرف اپنی تعداد کی وجہ سے بڑی اکانومی بنے ہیں، لیکن وہاں پہ جو لوگوں کا جو زندگی گزارنے کا جو سٹینڈرڈ ہے، اگر آپ اس کے اوپر جا کے دیکھیں آپ جاپان سے کوسوں دور ہیں۔ جاپان جس طرح وہاں پہ پینے کا پانی مل جاتا ہے، صحت کی سہولیت مل جاتی ہے، آپ تو اس کے قریب قریب ہی نہیں پھٹکتے، تو چھلانگا اس غلط ہے مار رہے ہیں کہ جناب ہم چوتھی بڑی اکانومی ہو گئے، چوتھی بڑی اکانومی ہو گئی۔ آپ کی چوتھی بڑی اکانومی آپ سے 1/4 سے بھی چھوٹے ملک نے 6 جہاز گرا دیے آپ کے، ادھر کھڑے ہیں آپ۔ یہ اصل اوقات ہے آپ کی۔ میں دوبارہ میں جانتا ہوں بہت سے انڈینز جو ہے نا وہ آ کے دیکھتے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل، آپ کی اطلاع کے لیے جو چوتھی بڑی اکانومی کر رہے ہیں نا، 1/4 سے بھی چھوٹے ملک نے جس کے اوپر آپ نے حملہ کیا، جس کے لوگوں کو آپ کا پرائم منسٹر تڑیاں لگاتا ہے، میری گولی تو ہے نا، آپ کے 6 جہاز زمین پہ وہ ردی کی ٹوکری کی طرح جو ہے نا ٹین کے ڈبے بنا دیے ہیں۔ یہ حال ہے آپ کے جہازوں کا۔ چوتھی بڑی اکانومی۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔